بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومین کے لیے سب سے بڑا دن آنے والا ہے عید غدیر۔ مرحومین کے لیے وہ دن کتنا امپورٹنٹ دن ہے۔ میں یوں کہوں کہ اس سال کا آخری دن ہے کہ جو ایک عظیم برکتوں کو لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ وہ ٹیوزڈے میرے خیال سے 18 ذی الحجہ ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی تاریخ ہے، یاد رکھو اس سال کی۔ ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ غدیر ہماری عید ہے، عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ جتنی عیدیں ہیں پورے سال میں تھی آپ نے کی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ساری عید ایک طرف اور جشن عید غدیر ایک طرف ہے، عید اکبر کہا گیا۔ تو وہ عید اب ٹیوزڈے جب غدیر آئے تو اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو بخشوانے کا بہترین دن آنے والا ہے۔ اس دن چاہو سارا تمہارا حساب کلیئر ہو جائے گا، سارا حساب کلیئر ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے، گناہ معاف ہو جائے اور اللہ کی رحمت آ جائے۔ اس لیے کہ پھر اس کے بعد مبالغہ ہے، پھر ایام عظیم مصیبت کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ تو غدیر کا وہ ایک دن 18 ذی الحجہ ہے، یہ اتنا بڑا زوال کے وقت آپ اس کے اعمال کرتے ہیں ظہر سے پہلے، اور وہ دن کے بارے میں اس کی برکتیں بتا رہا میں صرف آپ کو، اس لیے کہ وہ برکتیں میں چاہتا کہ آپ لیں۔ وہ دن کے لیے اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا، میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، اکیلے سے فیملی 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 عید ہے، ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو وہ دن آنے سے پہلے اپنی فیملی کو پریپیئر کرو۔ اف یو کین افورڈ، میں آپ سے بول رہا ہوں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اف یو کین افورڈ، اگر تم افورڈ کر سکتے ہیں تو اس دن نیا لباس اپنے بچوں کو دلاؤ۔ اس دن نیو ڈریس ہر لڑکا یا لڑکی آپ کی اولاد پہننا چاہیے۔ پہلے سے ایڈوانس میں بتاؤ کہ کل کا دن تم کو نیا، بچے ایکسائٹمنٹ آتا، بچوں میں ایک ایکسائٹڈ ہو جاتے کہ جب خوشی آ جاتی ہے ان کے پاس، کہ جب وہ لوگ نیا ڈریس پہنتے، ہر بچے کا نیو ڈریس آ رہا، بچہ خوش ہو رہا، تو وہ پوچھے گا کہ وائی، جیسے آپ اس کو برتھ ڈے میں دلاتے، جب کوئی اس کی برتھ ڈے آتی اس کو ہمیشہ نیا ڈریس دلاتے، تو بچہ پوچھے گا آپ سے کیوں، تو ہم اس کو بتاؤ کہ یہ عید غدیر ہے، یہ غدیر کا دن ہے۔ وہ پوچھے گا واٹ از غدیر، then you explain to him کہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں ایک مقام پہ آ کے رک گئی تھی اگر اعلان ولایت امیر المومنین نے ہونا۔ اگر اس وقت اللہ کا رسول یہ نہیں کہتے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، اعلان نہیں ہوتا تو پورے نبیوں کی نبوتیں اپنے مقام پہ رک جاتی، اس لیے کہ دین جو نبی آدم لے کر آئے تھے ہزاروں سال پہلے، وہ دین کو مکمل ہونا تھا، کمپلیٹ ہونا تھا۔ اور وہ میں واقعہ غدیر نہیں پڑھ رہا، کمپلیٹ اسی وقت ہوا کہ جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں کہ اس دن جو تم کام کرو گے، بچے نیا ڈریس پہنے، بچوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ غدیر کا اعلان ہے، بولنا کہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہے، مولا کی جانشین، مولا کا سکسیسر ہوئے اللہ کے رسول کے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے جانشین رسول خدا بنے، اس لیے کہ اللہ کا رسول واپس جا رہا تھا۔ اب امام علی کی ولایت ہے، امام علی ہے کہ جو اور ان کی اولاد ہے جو پورے اس دین کو ڈے آف ججمنٹ تک لے کے جائے گی۔ تو یہ بچوں کو بتاؤ کہ یہ سب سے بڑا دین ہے، ہزاروں سال سے جو اسلام آیا ہوا ہے وہ اسلام کمپلیٹ ہوا غدیر کے دن، تو ہم کو امپورٹنس آف غدیر کو ماننا چاہیے۔ اب بس میں آپ سے یہی عرض کر رہا کہ اس طرح سے مت گزارو، نارمل عیدوں کی طرح غدیر نہیں ہونا۔ اس دن تم اپنے سارے مرحومین کو، سارے اپنے مرحومین جتنے ہیں، تمہاری ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن، سب کو بخشوا دو، سب کو بخشوا دو۔ تو اس کا بہتر کئی اعمال ہیں، میں اعمال نہیں بتا رہا، 2-3 اعمال بتاؤں گا جو کتابوں میں آپ کے پاس ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب بولیں گے غدیر سے مرحومین کی بخشش کیسا ہو رہی؟ دوستو وہ دن تمہاری دعاؤں میں یہ دعا رہنا پہلے کہ اللہ، پہلی دعا اللہ کا پلیز، پہلی دعا فجر کے وقت یا غدیر کے جب تم اعمال شروع کرو تو اس دن یہ پہلی دعا کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو آج کا دن دیا، عید غدیر دیا، ہم
آج کا دن ہم کو ملا، یا اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو معلوم نجف اشرف کی، میرے مولا کے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مولا کی نجف اشرف کی جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر ہے۔ آپ اللہ نصیب کرے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ عرفے میں مولا حسین کے پاس آتے ہیں، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عید غدیر نجف اشرف میں کریں۔ آپ کبھی کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ پورا شہر خوشی سے بھرا ہوا ہے، پورا ملک خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ مولا کے پاس جا کے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ غدیر میں یہ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بنایا تھا، اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو غدیر میں امام علی کو مبارکباد دینا، تو آپ ہم اگر نجف اشرف میں نہیں ہیں اس وقت تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے اپنے شہر میں جس کاؤنٹی میں یا جس سٹی میں لندن میں آپ ہیں، آپ اس دن ہمارا میک شور کرنا کہ بچوں سے امام علی کی ولایت کی مبارکباد امام علی کو دینا اور زمانے کے امام کو دینا۔ کیا کیسا دینا؟ اس دن بار بار میں بول رہا کہ صبح کا وقت فجر کی، اس دن روز کی فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے تو غدیر کی فجر کی نماز اس سے زیادہ امپورٹنٹ۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ سیلیبریٹ کرو۔ میں ان ماں بہنوں کو بول رہا ہوں، عورتوں کو بول رہا کہ جن کے پاس بچے ہیں، آپ کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ۔ کیا ٹرائی کرو؟ کہ اس دن ایک اچھی کھانا اور مٹھائی پہ اس دن ضرور، مٹھائی یعنی یا پھل پہ بھی دے سکتے ہیں، ایک نظر امام علی، مولا علی کی نظر اس دن کا دیکھ کے آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ اس نظر کا واسطہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ ہر دعا میں اپنے والدین کا نام لیجئے، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کا نام لیجئے، ہر دعا میں سارے مرحومین کا نام لیجئے، تو آپ جتنا لیتے رہیں گے اتنا آپ کے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ غدیر کا جو رحمت، نعمت، برکت جو آپ کے پاس نازل ہو رہی، آپ میک شور یہ کرو کہ یہ ساری رحمتیں وہ سارے قبرستانوں میں جو ہزاروں کی تعداد میں مرحومین لیٹے ہوئے ان کی خبروں میں آنا۔ اس دن کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ اس دن گریو یارڈ جاؤ۔ اگر آپ ٹیوزڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، اگر نہیں جا سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن میک شور کرو جو جاب نہیں کر رہا یا جو جا سکتا، قبرستان جاؤ اور جا کے اپنے مرحومین کو غدیر کی مبارکباد دیو، اور ان کی طرف سے on behalf of your all مرحومین آپ مولا کی ولایت کی مبارکباد مولا کو دینا، مولا کو جانشین بنے اس دن یہ دینا، مولا بنے اس دن کا مبارکباد دینا سارے مرحومین کی بہاف میں۔ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے جیسا آپ مبارکباد دیتے۔ اب میں آپ کو بتانا کہ جب آپ دنیا میں کسی کی خوشی میں آپ جاتے اور جا کے اس سے ملاقات کر کے اس کو مبارکباد دیتے تو وہ کیسا دیتے؟ آپ اس کے پاس جا کے بولتے کہ آپ کو بہت مبارک ہو، یہی کہتے نا، سالگرہ ہو یا کوئی، اب جا کے کہتے کہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ تو جب وہ آپ کی مبارکباد لیتا تو آپ کو دیکھ کے مسکراتا، He gives you a smile، مسکرا کے آپ کو دیکھتا۔ اس دن ہر آدمی کو چاہیے، غدیر بول رہا، اسی لیے میں یہ باتیں بتا رہا کہ نیکسٹ تھرسڈے سے پہلے یہ دن آ جانے والا ہے، تو یہ دن کو ضائع ہونے مت دو، یہ دن کو اپنے مرحومین کے لیے کر دو کہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو جب آپ جا کے مبارکباد دیتے تو جس کو دے رہے مبارکباد وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا، وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا، تو آپ سوچو اگر میرا مولا خوش ہو جائے، میرا مولا مجھے دیکھ کے مسکرا دے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ایک دفعہ، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، میں کہتا فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اگر شاہ نجف مجھے دیکھ لے تو میری تو زندگی بدل جائے۔ کہ کوشش کرو کہ اس دن مولا کی نگاہ کرم ہمارے اوپر آ جائے، ایک نگاہ کرم آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے، جیسے ہمارے اوپر آئے اسی طرح نگاہ کرم اگر قبرستان میں میرے مولا کے پاس چلے۔ اس دن مولا کی بہت مخصوص زیارت ہے، زیارت امین اللہ، بہت اچھی زیارت ہے میرے مولا مشکل کشا کی۔ آپ دیکھیں گے نجف اشرف میں صرف یہ زیارت پڑھی جاتی ہے اس دن، ہر آدمی کے زبان پہ، ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی مفاتیح الجناح، اور اس پہ زیارت امین اللہ مولا کی بڑی مخصوص زیارت ہے، امین اللہ امیر المومنین کی زیارت ہے، تو اس دن یہ زیارت پڑھنا۔ اچھا یہ زیارت اگر مفاتیح کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ٹیلی فون ہے، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، ڈیوائن پرل کے اوپر جب آپ زیارت کے کالم میں جائیں گے تو آپ کو یہ زیارت امین اللہ
ملے گی. تو آپ زیارت امین اللہ ضرور پڑھنا اسے. ہر لڑکا لڑکی کو بولا اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون کے اوپر زیارت امین اللہ لگائیے اور کھڑے ہو جائیے اور نیت کریے. اور نیت از ویری امپورٹنٹ. نیت کریے کہ میں یہ زیارت امیر المومنین، زیارت امین اللہ، عید غدیر پڑھتا ہوں. آج کے دن عید غدیر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے. آج کا دن اللہ کہتا کہ آج کہتا کہ ہم نے دین کو مکمل کیا. تو اس دن یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ رہا. بہت اچھا موقع ہے. دیکھیے غدیر کے دن اگر میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، اس لیے اپنے والدین کے لیے دعا زیارت پڑھنا ان کے بیہاف میں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں، پلیز غور سے سنیں، ارشاد فرماتے ہیں جب تم دیکھو کسی کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو دیکھو، جب تم کسی کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں، اس کے باپ کے حق میں. تو اگر آج ولایت امیر المومنین ہمارے پاس آئی ہے، اگر آپ عید غدیر سیلیبریٹ کر رہے اور آپ غدیر کی دعاؤں کو، رحمتوں کو لے رہے، تو وہ کس کی وجہ سے لے رہے؟ صرف ماں باپ کی وجہ سے. ولایت امیر المومنین علی کی محبت اگر تمہارے دلوں میں آئی ہے تو تمہارے ماں باپ کی طرف سے آئی. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس جس کے طرف سے اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی. ایک مور دین 1 بلین مسلمس ہیں اس وقت، مور دین 1 بلین مسلمس ہیں اس وقت پوری دنیا میں. 1 بلین مسلمس میں اللہ چاہتا تو ہم کو کسی کے گھر میں بھی پیدا کر دیتا، ہم کہیں بھی پیدا ہو جاتے. لیکن یہ شکر ادا کرو کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے، اس ماں سے دنیا میں آئے کہ جو پاک اور پاکیزہ طریقے سے تم کو لے کر آئی، اس باپ کی طرف سے آئے جس نے حلال تم کو کھلایا. یہ دونوں کی طرف سے تمہارے دل میں ولایت امیر المومنین آئی ہے، علی کی محبت آئی ہے. تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ تم اس دن جس طرح تم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ غدیر کے سارے تحفے، غدیر کی ساری رحمتیں تم کو ملے، اپنے لینے سے پہلے، خود لینے سے پہلے یہ ہم کوشش کرنا کہ غدیر کا سب سے بڑا تحفہ ہمارے ماں باپ کو مل جائے. اگر ماں باپ کو مل گیا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. تو میری کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ زیارت امین اللہ یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ زیارت میں عید غدیر اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھ رہا، سارے مرحومین کی طرف سے، سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے. اور اللہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے. اور یہ زیارت کو اس دن گفٹ کرنا بی بی نرجس خاتون کو، اس زیارت کو گفٹ کرنا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، بیٹیوں کو گفٹ کرو بابا کی زیارت. تو کیسے زیارت تمہاری قبول ہوگی. اور 14 معصومین کو تحفہ دینا اس دن یہ زیارت کا. اور دونوں شہزادیوں کو، مولا عباس کو نہیں بھولنا جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا. مولا عباس علی کے خوابوں کی تعبیر ہے. مولا عباس کو بھی ہدیہ کرو، بی بی ام المؤمنین، سارے اہل بیت نبوہ مادن الرسالہ کو ہدیہ کر کے دیکھو اس دن کس طرح سے غدیر کا تحفہ مرحومین کی لحد تک پہنچے گا. آپ یقین کرو میری بات پہ، آپ یقین کرو میری بات پہ کہ جب تم غدیر کی زیارت پڑھ کے جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہارے والدین کی روح تک یہ نعمت پہنچے گی. تو سارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیں گے، سارے مومنین دعا دیں گے کہ اس کی وجہ سے غدیر کا تحفہ ہم کو ملا. اور جو غدیر کا سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی میرے مولا سے ہے. مولا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا، یہ بولو کہ کیا تم لوگ، پہلے فضیلت دعوت بتائی کہ کسی مومن کو کھانا کھلانے کا کتنا بڑا ثواب ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کسی مومن کو دعوت دیں، انوائٹ کریں تو اس کا ثواب ہم کو ملتا. بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ملتا جب آپ کسی مومن سے کو کھانے میں بلاتے، مدعو کرتے، انوائٹ کرتے. تو اس وقت مولا نے ایک مومن کا ثواب دینا اتنا ہے کہ جب مومن تمہارے دسترخوان پہ، تمہارے ڈائننگ ٹیبل پہ آتا ہے کھانے کے لیے، یہ ذہن میں مت رکھو کہ اس کو کھانا ہم کھلا رہے، بلکہ یاد رکھو ہم کسی کو رزق دے نہیں سکتے، ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے جب تک وہ نہیں چاہے.
اور یہ کہا گیا کہ ہر انسان، ہر مومن اپنے رزق کو لے کے خود آتا ہے تمہارے پاس، اور جب مہمان تمہارے پاس آ رہا تو وہ اپنے رزق کو کیری کر رہا، اس کا رزق جو اللہ نے اس دن کا لکھا ہے وہ رزق کو خود کیری کر رہا، اور تمہارے دسترخوان پہ، تمہارے ڈائننگ ٹیبل پہ کھا کے جب وہ واپس جا رہا تو یاد رکھو وہ واپس نہیں جا رہا بلکہ تمہارے گھر کی بلاؤں کو اور مصیبتوں کو لے کے جا رہا۔ تو گھر میں پیس چاہتے ہو، ایک روٹی کھلاؤ لیکن کھلاؤ ضرور، پانی پلاؤ، گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کا ثواب تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، اب سنو اصل غدیر کی فضیلت جو مرحومین کو اس دن دینا ہے۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ امام نے کہا کہ مومن کو کھانا کھلانے کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد اب امام نے چاہنے والوں سے پوچھا غدیر سے پہلے کہ یہ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک، میرے جد تک تم کسی کی دعوت کرو، کسی کو کھانا کھلاؤ؟ 1,24,000 نبیوں کو، بار بار میں بول رہا ہوں، مجلس کے آغاز میں نے کیا کہا تھا کہ 1,24,000 نبیوں کا پورا نبوت مکمل ہوئی اعلان ولایت امیر المومنین کے اوپر، ایک جگہ رک گئی تھی اگر وہ اعلان غدیر نہیں ہوتا، اعلان ولایت نہیں ہوتا۔ اب چھٹے امام شاہ فرماتے کیا تم چاہتے ہو کہ 1,24,000 نبیوں کی دعوت کرو، انوائٹ کرو لنچ پہ؟ مثال دے رہا لنچ۔ آپ سوچو اگر مجھے یہ پتا چلے کہ مجھے کسی ہمارے سرکار کو اللہ کے رسول کو کھانے پہ بلانا ہے تو میں سوچ سکتا کہ میں اور اللہ کے رسول کی دعوت کروں، میں اور اللہ کے رسول کی دعوت کروں۔ کوئی ہم تصور کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو بولے کہ تم دعوت کرنا چاہتے تو ہم تو خرچہ لیں گے، کچھ بھی کریں گے، اللہ کے رسول کو اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑا آنر، اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر آئے۔ لیکن یہاں امام یہ نہیں کہہ رہا صرف اللہ کے رسول کا، پہلا نبی آدم، آخری میرا جد، یعنی 1,24,000 نبی آدم، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب اسماعیل، ہر سارے نبی کیا تم بلا کے دعوت دینا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ پاسبل کیسے؟ نبی آدم کو مر کے ہزاروں سال ہو گئے، آپ کے جد کو جا کے اتنا عرصہ گزر گیا، ہم کیسے دے سکتے تھا؟ اب امام نے دیکھو آنر کیا، دیکھو عزت کیا ہے غدیر کی امپورٹنس اس سے سمجھو، اور یہ دعوت تم اپنے مرحومین کی طرف لگا دو۔ امام نے کہا کہ تم کرنا چاہتے تو لوگوں نے کہا مولا اگر موقع ملے تو کیوں نہیں کریں گے، لیکن یہ پاسبل کیسے؟ امپاسبل ہے۔ کہ یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہو سکتا۔ پوچھا کیسے ہو سکتا؟ تو کہا کہ تم غدیر کے دن ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب اللہ وہ عطا کرتا کہ جیسے تم نے 1,24,000 نبیوں کی دعوت کی۔ دوستو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ لندن میں نہیں کر سکتے، کوئی مشکل نہیں، بیک ہوم، انڈیا، پاکستان، افریقہ، جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں، اس دن آپ پیسے بھیج دو کسی یتیم کو، غریب کو، مسکین کو، اور نیت کرو غدیر کی کھانے کی کہ یہ غدیر کے دن کا کھانا ہے۔ نیت کر لو کہ اللہ اس کا ثواب غدیر کے کھانے کا کر دینا کہ میں نے اتنے مومنوں کو کھانا کھلایا، اور یہ کھانے کا ثواب تو میرے مرحوم باپ کو دے دے، میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، سارے مرحومین کو دے دے۔ یعنی اس زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے تھے ان کے لیے یہ کھانا ہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ سارے مرحومین کو، ایک مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب، اور اگر آپ نے ٹیوزڈے کے دن، غدیر کے دن، مرحومین کے نام پہ، اپنے ماں باپ کے نام پہ غدیر کا کھانا کھلایا، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ $1,00,000 کا کھانا کھلاؤ، ایک فیملی کو چنو یار، ایک فیملی کو چنو، کوئی ایک فیملی، غریب فیملی، اور اس دن یہ بھی نہیں ہے کہ غریب ہو امیر ہو، آپ لندن میں کر سکتے ہیں، ویری گڈ، وہاں کھلانا ہے آپ کھلائیں۔ بیک ہوم انڈیا پاکستان میں آپ کسی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے دعوت، آپ کسی غریب تک رزق کو کھانے کو بھیج دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ جو اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے، غدیر کا کھانا اپنے مرحومین کے بیہاف پر، کس کے بیہاف میں کر رہے دعوت؟ وہ ہم کر رہے، ہم خرچ کر رہے،
لیکن یہ میرے مرحوم ماں باپ کی طرف سے دعوت ہے۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں جب تم ماں باپ کی طرف سے تم کوئی دعوت کرتے ہو تو اتنا ثواب دیتا، اور تم نے کہا کہ یہ سارے مرحومین میرے والدین کی طرف سے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سب کی طرف سے میں غدیر کا کھانا اپنے مرحومین کو کھلایا ہوں۔ آپ ایک میل نہیں کھلا رہے، سال بھر کا رزق کے دروازوں کو کھول رہے، تو سال بھر کے رزق کے دروازے کھول رہے۔ اللہ ایسے رزق عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، اللہ نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک بہترین اپرچونٹی آ رہی ہے، بہترین ایک موقع آ رہا ہے ہم سب کے لیے کہ غدیر کے دن ہم مرحومین کے نام پہ ٹیوزڈے بار بار بول رہا ہوں، پہلے سے تیاری کرو، پہلے سے پریپریشن کرو کر کے غدیر آپ لندن میں کھلائے کھانا، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ غریب کو کھلاؤ پیسے والے کو نہیں کھلاؤ، نہیں، آپ جس مومن کو چاہتے کھلاؤ، اس لیے کہ عید غدیر سب کی، سارے مومنین کی، مومنات کی، تو سیلیبریٹ ایسے کرنا کہ اس دن سارے تمہارے گناہ معاف ہو، سارے مرحومین کے درجات بلند ہو، آپ کا ایک سٹیٹس ہو جائے، سال بھر کی پریشانی۔ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں، اگر کسی کی لائف میں لندن میں آبسٹیکلس، میں لندن اس لیے بول رہا کہ اہل بچے نے لندن سے لائف پڑھا، یہ سب کے لیے میسج ہے۔ کوئی زندگی میں تمہارے آبسٹیکل ہے، کوئی ہرڈل سے تمہاری زندگی، تو ان سارے ہرڈلس کو تم دور کر سکتے قدیر کے لیے، اور سارے مرحومین کی مغفرت کرو۔ میں 2 چیزیں میں نے بتائی آپ کو، اس دن کا تیسری چیز، اس دن کا صدقہ، ٹیوزڈے کا صدقہ بہت بڑا ہے، کھانا کھلانا، زیارت امین اللہ پڑھنا، اور یہ ساری چیزیں مرحومین کے نیابت میں کرنا۔ دیکھیے غدیر میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، غدیر ہمارے لیے ایک وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ جشن غدیر کیا ہے، دنیا کو بتاؤ کہ آپ اس دن بہترین، میں یوتھ کو بول رہا، بہترین آپ ایک آرٹیکلز لکھو، بہترین میسیجز لکھو، اور اس میسیجز کو واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر آگے بڑھاؤ، فیس بک پہ آگے بڑھاؤ، کہ ہر وقت جب کوئی تمہارے فیس بک کو ٹیگ کرے تو اس وقت اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آج عید غدیر ہے۔ اگر کوئی بھولا ہوا بھی ہے تو اس کو یاد رکھنا، ٹیوزڈے ایک گرینڈ سیلیبریشن، بچوں کو نیا ڈریس، صدقہ کا دینا، زیارت کا پڑھنا، اس دن غسل کا بھی بہت امپورٹنس ہے کہ جشن عید غدیر میں آپ غسل کر کے گھر سے نکلنا، نیت کرنا کہ میں جشن غدیر کے لیے، عید غدیر کے لیے غسل کرتا ہوں قربۃ للہ، اور یہ اس کا ورد کرو جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یاد کر لیں، ایک لائن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق من کنت مولاہ فاز علی مولا، 110 مرتبہ میں آپ سے ممبر سے بول رہا ہوں، اس کا ورد کرو، یا 110 مرتبہ غدیر کے دن پڑھو، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق من کنت مولاہ فاز علی مولا، 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 کہ میں اللہ کے رسول کا جملہ آپ دہرا رہے ہیں، وہ جملے، وہ ورڈ جو سرکار نے میرے مولا کے لیے استعمال کیا، وہ آپ اپنی زبان پہ لا رہے ہیں، وہ جملوں ہی کی اتنی برکت ہے، جو حدیث رسول ہے وہ آپ یاد کر کے دہرا رہے ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو لکھ لو، یہ تو ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح رہنا چاہیے، لکھ لو کہ بحق من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ یہ پڑھو اور پڑھ کے بولو کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے میرے مرحوم ماں کی طرف سے، مرحوم باپ کی طرف سے، بحق من کنت مولاہ فہذا علی، جتنا پڑھو گے you will not believe۔ میں آزمائی ہوئی بات ہے یہ تسبیح کہ بحق من کنت مولاہ فاز علی مولا، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر پورا یاد نہیں کر سکتی اتنا یاد کرنا، اس دن صبح سے شام تک یہ دہراتے رہو، اس لیے کہ اسی دن سرکار کی زبان پر یہ جملے آئے ہیں۔ اور بس آخری بات، سلوات پڑھ کے 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فاز علی مولا، یہ پڑھ کے اس دن سب سے پہلے مبارکباد مولا کو دو، اللہ کے رسول کو مبارکباد دو کہ جانشین کا اعلان ہو گیا، مظلوم شہزادی کونین کو مبارکباد دو،
اور جب بھی یہ مبارکباد دینا تو یہ ذہن میں لانا، یہ نیت کرنا کہ میں یہ مولا کو جو مبارکباد دے رہا یہ اپنے مرحوم ماں کی طرف سے دے رہا، باپ کی طرف سے دے رہا، مرحومین کو اس میں شامل۔ تو جتنے آپ شامل کرتے جائیں گے ٹیوزڈے کے دن، اتنا غدیر کے دن آپ کو اجر عظیم آپ کو بھی ملے گا، آپ کے مرحوم والدین کو بھی ملے گا۔ بحق من کنتم مولا فاز علی المولا، یہ کر کے آپ انشاءاللہ غدیر کا جشن ٹیوزڈے کے دن گرینڈ سیلیبریٹ کرو، کھانا ضرور کھلاؤ اور اپنے مرحومین کو بھولو مت۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی